السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مفتی محمد شفیع کامل الحدیث جامعہ نظامیہ سے آج ایک سوال آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں پر خواجہ غریب نواز کا احسان ہے، کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ اس سوال کا جواب عنایت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ناچیز محمد شفیع نقشبندی القادری کامل حدیث جامعہ نظامیہ متوطن شہر ہاسپیٹ کرناٹک۔ میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل سنی انوار الاسلام میں تشریف لائے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سنی انوار الاسلام کو سبسکرائب کریں اور واٹس ایپ فیس بک میں اس کو خوب شیئر کریں تاکہ دوسروں تک حق بات پہنچ سکے۔ آئیے عزیزانی گرامی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک سائل نے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں پر خواجہ غریب نواز کا احسان ہے، کیا لوگوں کا ایسا کہنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ سائل یہ سوال کرنا چاہتا ہے، یہ جاننا چاہتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کا احسان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی خواجہ غریب نواز کا مسلمانوں پر احسان ہے یا نہیں ہے؟ یہ معلومات کرنا چاہتا ہے۔ الحمدللہ بہت صحیح سوال انہوں نے کیا ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ آئیے عزیزانی گرامی، اس سوال کا جواب ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ غور سے سنیں اور خوب سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کو سمجھ میں آ جائے حق بات تو حق بات کو بھی ماننے کی کوشش کریں۔ دراصل احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے تمام مسلمانوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و پیش نبیوں کو، رسولوں کو دنیا میں بھیجا تاکہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راستے پر لا سکے۔ جو کفر شرک میں مبتلا ہیں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کافروں کو، ان مشرکوں کو اور گنہگاروں کو کفر سے بچائیں اور شرک سے بچائیں اور گناہوں سے بچائیں۔ اس غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء و مرسلین کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اب سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ہے۔ آپ آخری نبی ہیں اور آپ آخری رسول ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہے۔ اب رہی بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جب کوئی نبی آ نہیں سکتے، کوئی رسول آ نہیں سکتے، تو پھر دین کی تبلیغ کرنا آپ کی امت پر فرض ہے، امت مسلمہ پر فرض ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہر مسلمان پر دین کی تبلیغ کرنا فرض ہے۔ جتنی باتیں دین کی معلومات ہوں اتنی باتیں دوسروں تک پہنچانا، دوسروں تک تبلیغ کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے دین کی حفاظت کے لیے وعدہ فرمایا ہے، تو تا قیامت تک وہ اپنے دین اسلام کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ ہندوستان در حقیقت یہ کفرستان ہے اور یہ شرکستان ہے۔ اس ہندوستان کی سرزمین پر کفر، شرک اور بتوں کی پوجا، کوئی جھاڑ کی پوجا کرتا ہوا نظر آیا،
کوئی سورج کی پوجا کرتے ہوئے نظر آیا، کوئی آگ کی پوجا کرتے ہوئے نظر آیا، کوئی جھاڑ کی پوجا کرتا رہا، کوئی سمندر کی پوجا کرتا رہا۔ بہرکیف جو چیز انہیں اچھی لگی ہر اس چیز کی وہ پوجا کرنے لگ گئے۔ تو اس ہندوستان کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان میں بھیجا تاکہ دین کی تبلیغ ہو سکے، دین اسلام کو پھیلا سکے۔ تو الغرض خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ ہندوستان کے رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ مقام چشت کے رہنے والے ہیں، جو عراق اور ایران کے درمیان میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اس علاقے کا نام چشت ہے۔ اسی لیے آپ کو خواجہ معین الدین چشتی کہا جاتا ہے، بعد میں پھر اجمیری کہا جاتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز یہ اولاد علی آل نبی ہیں، یہ آل رسول میں سے تشریف لائے ہیں، یہ نبی کے گھرانے سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کا خاندان رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خاندان سے ملتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ حج سے فارغ ہوئے، حج کیا، حج کرنے کے بعد پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تاکہ آپ کے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ تو زیارت رسول کے بعد خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے معین الدین، اے معین الدین، یہ میرا حکم ہے کہ تم ہندوستان جاؤ، اس لیے کہ ہندوستان کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے کہ آپ ہندوستان جائیں اور میرا پیغام اور اللہ کا پیغام وہاں کے کافروں تک پہنچائیے اور دین اسلام کو آپ پھیلانے کا کام کریں اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بجائیں۔ جو لوگ غیروں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، جو غیروں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اے معین الدین، یہ میرا حکم ہے، جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر جا کر جو لوگ غیروں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، جو غیروں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اے معین الدین وہاں سے سر ہٹائیے ان سب کا، اور اللہ وحدہ لا شریک، جو اللہ ایک ہے، وہ ایک کے سامنے سب کے سروں کو جھکانے کا کام کرے۔ تو پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے حکم پائے، تو بشارت کے ذریعے سے حکم ملا، تو حکم کے بعد، حکم رسول کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ تو چنانچہ سارے کفار ہیں، سارے مشرک ہیں، ہاں کہیں کچھ مقام پہ اسلام تو تھا، اسلام کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، دین اسلام تو تھا، مگر کوئی زیادہ نہیں تھا، کوئی غالب نہیں تھا۔ تو آپ تشریف لائے، تو خواجہ غریب نواز جس ملک میں چشت میں پیدا ہوئے وہاں کی زبان، لینگویج اردو نہیں تھا، نہ راجستھان کی لینگویج تھی، نہ گجرات کی لینگویج تھی، نہ ہندوستان کی کسی اسٹیٹ کی لینگویج تھی، کوئی زبان نہیں جانتے تھے، بس عربی زبان اور فارسی زبان جانتے تھے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہاں کی بولی نہیں جانتے تھے، یہاں کی باتیں نہیں سمجھ سکتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ جب ایک غریب نواز معین الدین حسن سنجری دین کی خدمت کے لیے
کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کرنے کے لیے اس کفرستان کی سرزمین پر جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز کے سینے کو کھول دیا، اور ہندوستان کی سرزمین میں جو لینگویج، جو زبان بولی جاتی ہے، اس لینگویج، اس زبان کو سمجھنے لگ گئے۔ یہاں کی قوم کیا کہنا چاہتی ہے، کیا بات چیت کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خواجہ غریب نواز کو وہ علم عطا کر دیا۔ تو آپ سب سے پہلے اس کفرستان کی سرزمین پر آ کر دیکھا کہ سارے لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور بڑے بڑے جادوگر ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر ہے، جادو کی طاقت دکھا کر وہ اپنے آگے سر جھکایا کراتے تھے۔ تو ایسی سرزمین پر خواجہ غریب نواز تشریف لائے، تو پھر خواجہ غریب نواز نے ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، ان جادوگروں کو دیکھ کر نفرت نہیں کیا، ان کافروں اور مشرکوں کو، اسلام کے دشمنوں کو دیکھ کر جھگڑا نہیں کیا، نفرت نہیں پھیلایا، نفرت نہیں کیا، بلکہ آپ نے سب سے پہلے انسانیت اور محبت کا پیغام پہنچایا، ایسا محبت پھیلا دیا، ایسا محبت کا کارنامہ انجام دیا کہ اسلام کے دشمن بھی وہ اسلام سے محبت کرنے لگ گئے۔ اللہ اکبر! کیا احسان ہوگا خواجہ غریب نواز کا! اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، رسول کے دشمن، مشرک، کافر، اور وہ اسلام سے محبت کرنے لگ گئے، تو آپ نے پھر کیسے محبت کا جام پلایا ہوگا، وہ کیا محبت کا جام پلایا ہوگا، غور کرنے کی بات ہے۔ تو سائل نے سوال کیا، کیا خواجہ غریب نواز کا احسان تمام مسلمانوں پر ہے؟ کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ایسا کہنا صحیح ہے غلط؟ تو اس سائل کے سوال کا جواب میں یہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ جواب میں دے رہا ہوں، سن لیں۔ اگر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، ان کے قدموں میں ایک سونے کا پہاڑ، ایک چاندی کا پہاڑ، یہ ہیرے جواہرات کے پہاڑ بھی اگر ان کے قدموں میں نچھاور کر دیں، ان کے قدموں میں قربان کر دیں، تو جب بھی خواجہ غریب نواز کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ خواجہ غریب نواز کا اتنا بڑا احسان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اتنا بڑا احسان ہے کہ ساری دنیا کی دولت، سارے دنیا کے سونا اور چاندی کو لے کر ان کے قدموں میں قربان بھی کر دیں، تو پھر خواجہ غریب نواز کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ مدینے سے تشریف لا کر ہم کو ایک ایسی چیز عطا کر دیے، یہاں کے سارے کافروں مشرکوں کو ایک ایسی نعمت، ایک ایسی چیز عطا کر دیے کہ جس کے بدلے میں ہم کو اللہ بھی ملا اور رسول اللہ بھی مل گئے، ہم کو اللہ کا کلام قرآن مجید بھی مل گیا اور جنت بھی مل گئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہم کو عطا کیا؟ کیا نعمت عطا کیا خواجہ غریب نواز؟ وہ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دی اور کلمے کا معنی سمجھایا۔ لا الہ الا اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کون ہے؟ اور یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ یہ ایسا سمجھا دیا کہ لوگ جیسے جیسے کلمے کو سمجھتے چلے گئے وہ مسلمان ہوتے گئے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز نے کلمہ پڑھایا۔ ارے خواجہ غریب نواز کوئی زبردستی سے کلمہ نہیں پڑھایا، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور میننگ کو ایسا سمجھا دیا، جس کو کلمے کا معنی سمجھ میں آ گیا وہ خود کلمہ پڑھنے لگ گئے، تو پھر اور پڑھانے کی ضرورت پڑی؟ تو زبردستی سے کلمہ نہیں پڑھایا خواجہ غریب نواز، بلکہ کلمے کو سمجھایا۔ وحدہ لا شریک جسے کہتے ہیں،
سمجھا دیا تو لوگ سمجھ گئے، وہ خود کلمہ پڑھ گئے۔ تو خواجہ غریب نواز نے ہمارے سینے میں کلمے کی نعمت عطا کر دی۔ آج جو لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، نہ جانے کتنے ہزار لوگ کلمہ پڑھے، نہ جانے کتنے لاکھ کلمہ پڑھے ہیں، اس کی گنتی تو کوئی مقرر نہیں ہے۔ آج جتنے بھی مسلمان نظر آ رہے ہیں، ہندوستان کی سرزمین پر جتنی مسلمان قوم نظر آ رہی ہے، یہ سب خواجہ غریب نواز کے احسان کا کرم ہے۔ اگر وہ آ کر کلمہ پڑھا کے مسلمان نہ بناتے تو پھر آج ہم مسلمان ہوتے یا نہیں ہوتے، یہ خدا بہتر جانے۔ اسی لیے لاکھوں اولیاء، لاکھوں قطب، لاکھوں بزرگان دین، لاکھوں علماء کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر احسان ہے، اللہ اس کے رسول کے بعد اگر احسان ہے تو خواجہ غریب نواز کا احسان سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں کلمے کی نعمت عطا کی ہے اور ہمیں خدا کی پہچان بتائے، اور ہم سب کو رسول اللہ کی پہچان بتائے، ہم سب کو قرآن مجید کی پہچان بتائے، انہوں نے نماز کی پہچان بتائے اور اللہ کی عبادت کا طریقہ ہمیں سکھایا۔ اگر خواجہ غریب نواز نہ آتے تو نہ جانے ہمارا کیا حال ہوتا، وہ خدا بہتر جانے۔ اسی لیے ہر کافر، ہر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جتنی بھی قوم ہے، جتنی بھی ذات ہے، ہر ذات، ہر قوم والے آج بھی اجمیر شریف آتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر اپنی عقیدت کو اظہار کرتے ہیں، اپنی محبت کو پیش کرتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ آیا ہے مسلمانوں سے زیادہ غیر قوم نان مسلم وہاں آتے ہیں اور وہاں سر جھکاتے ہیں اور ان سے فیض پا کے جا رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا خواجہ غریب نواز جو مدینے سے تشریف لائے ہیں، مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے بلکہ ہر قوم و ملت کے لیے آئے ہیں، ہر مذہب کے لیے آئے ہیں۔ یہ انسانیت کی تعلیم دی ہے اور یہ محبت کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو دین کی تبلیغ کرنے کا صحیح طریقہ اگر سیکھنا ہو تو خواجہ غریب نواز سے سیکھیں۔ آج تھوڑی سی ہم میں غلطی نظر آتی ہے تو غلطی کی وجہ سے فتنہ مچا دیتے ہیں، اتنا فتنہ مچا دیتے ہیں، غلطی کی وجہ سے مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے۔ کوئی حرام کے فتوے لگا دیتا، کوئی کافر کے فتوے لگا دیتا، کوئی گمراہ کے فتوے لگا دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو کافر کا فتویٰ دے کر اس کو کافر بنایا جا رہا ہے، لیکن خواجہ غریب نواز کسی مسلمان کو کافر نہیں بنایا بلکہ تمام کافروں کو مسلمان بنایا۔ جھگڑا کرنے سے دین کی تبلیغ نہیں ہوتی، نفرتیں کرنے سے دین کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ ارے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا، جانتے تھے بزرگان دین کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، گمراہیت کی طرف جا رہا ہے، جانتے تھے، مگر کبھی اس کو فتویٰ جاری نہیں کہ تو گمراہ ہے، تو جہنمی ہوگا، تو چل لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، چل تیری صحبت میں رہنا حرام، تجھے سلام کرنا حرام، تجھ سے مصافحہ کرنا حرام، یہ کبھی فتوے نہیں چھاٹے، بلکہ گمراہوں کو ایک محبت اور انسانیت کا پیغام دے کر قریب کیا، محبت و پیار سے قریب کیا۔ وہ ایسا کمال تھا، وہ محبت و پیار اور حسن اخلاق کے ذریعے سے ان کی گمراہیت کے، ان کے کفر کو مٹایا اور ان کے دلوں میں اسلام کی محبت کو پیدا کیا۔ تو دین کی تبلیغ کرنے والوں پہ ضروری ہے کہ پہلے اپنے اندر نرمی پیدا کریں، اپنے اندر محبت پیدا کریں اور اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کریں، نیک اخلاق پیدا کریں کہ ہمارا رنگ ڈھنگ، ہمارا طور طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن بھی دیکھے تو ہماری دشمنی چھوڑ دے اور ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ یہ ہے دین کی تبلیغ کرنے کا ایک راز اور دین کو پھیلانے کا ایک طریقہ کار۔
جس میں نفرت زیادہ ہے وہ دین کی تبلیغ صحیح نہیں کر سکتا، جس میں جھگڑا ڈالنے کی، نفرتوں کی بین ڈالنے کی صفت ہے وہ کبھی دین کا کام نہیں کر سکتا۔ اپنے اندر نرمی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، تھوڑی سی تھوڑی بات پہ غصہ آ جائے اور اس کو لے ہیل فیل گالی گلوچ دے، اس کو حرام کے فتوے دیے، چلو اسے سلام کرنا حرام، ملنا حرام، وہ حرام، یہ حرام، بس اس کو باہر دور ڈھکیل دے رہے، تو یہ جب تم اس سے نفرت کی بات کرو گے، نفرت کرو گے تو اور دور بھاگے گا۔ ہاں بے شک ہم مانتے ہیں آپ کا فتویٰ دینا بالکل صحیح ہے، غلط نہیں ہے، مگر اس طرح سے تم مت پھیلاؤ کہ جس کے ذریعے سے نفرت پھیل جائے۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے محبت کی بجائے نفرت عام ہو جائے، ایسا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انداز اور طور طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ نفرتیں ختم ہو جائے اور محبت عام ہو جائے، محبت پھیلنے لگ جائے۔ جب محبت ہو جائے گی تو تمہاری حق بات کو وہ قبول کر سکے گا، جب محبت ہی نہیں تو تمہاری حق بات کو کہاں سے قبول کرے گا؟ تو آئیے عزیزان گرامی، اتنی ہی بات، ضروری بات بتانی تھی کہ خواجہ غریب نواز کا احسان تمام مسلمانوں پر ہے، بے شک ہے اور قیامت تک رہے گا، اور صرف دنیا میں ہی نہیں، قیامت کے دن بھی، روز محشر بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہماری شفاعت فرما کر اور احسان فرما دیں گے، آخرت میں بھی ان کا احسان ہم پر ہوگا۔ یہ تمام احسانات در حقیقت یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول کے ذریعے سے احسان فرمایا، پھر قرآن کے ذریعے سے احسان فرمایا، پھر اولیاء اللہ کے ذریعے سے احسان فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، ہر جگہ آل رسول کا دھوم مچی ہوئی ہے، جہاں جہاں آل رسول نبی کا گھرانہ قدم رکھا ہے وہاں وہاں اسلام کا پودا نمودار ہونے لگا، اسلام کا پودا چمکنے لگ گیا، اسلام کا جھنڈا بلند ہونے لگ گیا۔ یہ ہے نبی کے گھرانے کے کارنامے۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اولاد علی، آل نبی، نبی کے گھرانے، اہل بیت رسول، سادات کرام کی تعظیم کریں، ان کا ادب احترام کریں اور ان سے محبت سے پیش آئیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے محبت رکھتا ہے، در حقیقت اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے برابر ہے، اس لیے کہ آپ آل رسول ہیں، تو آل رسول سے محبت رکھنا گویا کہ وہ رسول اللہ سے محبت رکھنے کے برابر۔ انشاءاللہ اس کا اجر عظیم تم دنیا میں بھی پائیں گے اور آخرت میں بھی پائیں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں الہ العالمین ہمیں دین اسلام کو خوب سمجھنے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہمیں آل رسول، اہل بیت رسول کی محبت عطا فرما اور صحابہ رسول کی محبت عطا فرما، تمام اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کی محبت عطا فرما، اور دین اسلام پر ہمیشہ مر مٹنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ صحبہ وسلم وبارک علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔